یہ فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ معزز سامعین، زیر سماعت براڈ کاسٹ عبادت یا عبادات، گزشتہ ویڈیو بعنوان اقامت دین اور آج کا مخاطب ہی کا ایک تسلسل ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم عبادت یا عبادات کے بارے کچھ جانیں، بہتر ہے کہ گزشتہ ویڈیو سے پیوستہ بات کو مکمل کر لیں، جس کا حاصل کلام یہ ہے کہ حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ ہی میں پورے عرب میں دین اسلام نافذ و غالب کرنے سے قبل ہی اس دین یعنی نظام حیات زندگی کو بیرون عرب حکمرانوں کو خطوط لکھ کر پوری دنیا میں نفاذ و غلبہ دین اسلام کی بنیاد بھی ڈال دی تھی، جس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہدایت ربانی میں دیا گیا تھا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے آنے والوں کے لیے نصیحت فرمائی کہ میرے بعد تم کو لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ کے مصداق اس دین اسلام کو پوری دنیا میں نافذ و غالب کرنا ہے، اور مع دیگر ہدایات اس بات پر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ کے قریب شاہدین سے شہادت بھی لے لی کہ اللہ کی ہدایت اور دین اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اپنی انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد کہہ کر اللہ کو بھی اپنا گواہ بنا لیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه۔ اور انہی الفاظ میں حکم فرما دیا کہ حاضر شخص پہنچائے غائب کو، تو ہو سکتا ہے جس کسی کو وہ حاضر پہنچائے وہ اس کو پہنچانے والے سے زیادہ یاد رکھے۔ جو وہاں غائب تھے وہ کون ہیں؟ وہ میں اور آپ ہیں، جن کے ذمے اب اس حکم یعنی اقامت دین اور غلبہ دین پر عمل کرنا ہے کہ دین اسلام کو پوری دنیا میں بحیثیت ایک نظام زندگی نافذ و غالب یظہروا علی دین کلہ کیا جائے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین حجاز میں نافذ و غالب کر کے فی الواقع کر دکھایا تھا، جس کا حدیث شریف میں پھر بحیثیت حکم یوں ذکر ہوا ہے۔ حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن۔ یہ ایک روایت میں اضافی الفاظ ہیں، اللہ امرنی بہن، دوسری میں نہیں ہے۔ انی آمرکم بخمس کے بعد شروع ہو جاتی ہے بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اور یہ حکم اللہ نے مجھے دیا ہے، حالانکہ آپ کو بھی حکم دینے کا اختیار ہے، لیکن آپ نے تاکید کے لیے کہا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں پہنچا رہا ہوں۔ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔
ارشاد باری تعالی وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ اقامت دین کے نفاذ و غلبے کی جد و جہد کے لیے اس آیت کا صحیح مفہوم جاننا بہت ضروری ہے، جس کی اقامت دین کے حوالے سے بڑی کلیدی اہمیت ہے۔ اس آیت میں لفظ آیا ہے لیعبدون، جو بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس کا ترجمہ کیا گیا میری عبادت کریں۔ یہاں لفظ عبادت کا صحیح مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لفظ عبادت نکلا ہے عبد سے، اور عبد سے مراد ہوتا ہے وہ غلام جس کی آقا کے حکم کے آگے اپنی کوئی مرضی اور خود مختاری نہیں ہوتی۔ عموماً لفظ عبادت سے ہمارے ذہن میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر نفل عبادات جیسے عمرہ، صدقہ و خیرات کا تصور ابھرتا ہے۔ اگر لفظ عبادات ہوتا تو یہ بات درست تھی، مگر عربی لفظ لیعبدون کا ترجمہ مستند تراجم میں یا تو عبادت کیا گیا ہے یا پھر بندگی۔ الفاظ جو بھی ہوں، ان کا مفہوم صرف یہی نکلتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت قائم ہو، اور یہی دین اسلام کا اصل منشا ہے، جو کہ لوگوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی پر بیک وقت لاگو ہوتا ہے۔ عبادت کا لفظ اس آیت میں محض نماز، روزے اور اسی نوعیت کی دوسری عبادات کے معنی میں استعمال نہیں کیا گیا ہے کہ کوئی شخص اس کا مطلب یہ لے لے کہ جن اور انسان صرف نماز پڑھنے اور روزے رکھنے اور تسبیح و تحلیل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ مفہوم بھی اگرچہ اس میں شامل ہے، مگر یہ اس کا پورا مفہوم نہیں ہے۔ یقیناً دین اسلام کی اصل حقیقت عبادات کے ظاہری ارکان نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل حقیقت وہی عبادت ہے جس کے لیے جن و انس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اسلام کی اصل حقیقت یہ محض نماز کی شکل بنانا نہیں ہے، محض روزے کی شکل بنانا نہیں ہے، محض حج کے ظاہری ارکان ادا کر دینا نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم، جس کو پھر اصطلاح میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہا گیا ہے، سمجھنے کے بعد اب لفظ عبادات کا بھی صحیح مفہوم سمجھ لینا چاہیے۔ اقامت دین جو کہ فرض عین ہے، اس کا نفاذ و غلبہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اور سخت مشکل کام ہے۔ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی معاون و مددگار روحانی طاقت بھی ساتھ ہو۔ اصل میں اس روحانی طاقت کے حصول کے ذرائع ہی ہیں یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جس کو دین اسلام میں فرض عبادات اسی لیے قرار دیا ہے کہ ان کے بغیر وہ اصل عبادت جو کہ در حقیقت مقصود و مطلوب ہے ممکن ہی نہیں۔ اب اگر ہم محض روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے رہیں، سال میں 1 دفعہ روزے رکھ لیں، زکوٰۃ نکال دیں، اگر استطاعت ہو تو زندگی میں 1 بار حج کا فریضہ ادا کر لیں، صدقہ و خیرات اور سال بسال عمرے ادا کرتے رہیں، اور انہی ارکان عبادات پر اپنی ذہنی و جسمانی صلاحیتوں کو صرف کرتے رہیں، اور اس فکر ہی سے فارغ ہوں کہ ان عبادات کا مقصد تھا اس اصل عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا جو کہ مذکورہ آیت کا تقاضا ہے، یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت قائم کرنا، جس کو اقامت دین کہتے ہیں۔ اب اگر ہم محض نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور دیگر نفل عبادات ہی میں مست و مگن رہیں، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، اور یوم حشر اگر ہم سے اقامت دین کے نفاذ و غلبہ دین کے بارے سوال کیا جائے تو ہماری مثال اس سپاہی کی سی ہوگی
جس کو میدان جنگ میں جنگ کرنے کے لیے ضروری تربیت و ہتھیار سے لیس تو کر دیا گیا ہو، مگر وہ مجاہد بیٹھا ہتھیار ہی چمکاتا رہے، رات دن اسی مشغلے میں مست و مگن رہے اور ان ہتھیاروں کی مدد سے آگے بڑھ کر فرض جہاد کی فکر ہی سے فارغ ہو، تو ایسے سپاہی کا تو فوراً ہی کورٹ مارشل کر کے سزا دی جائے گی، نوکری سے بھی برخاست کر دیا جائے گا۔ یہ تو ہے اس دنیا کا قانون، اور ہم کھڑے ہیں اپنی عبادات کو سنبھالے ہوئے مالک یوم الدین کی عدالت میں، اور وہ ہم سے سوال عبادات کا نہیں بلکہ عبادت کا کر رہا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اقامت دین کے حوالے سے یہ ہے عبادت و عبادات کا صحیح مفہوم، جس کو یہاں چھتری کی ایک مثال سے واضح کیا گیا ہے۔ اس میں سورہ الذاریات کی آیت 56 سے عبادت کا مفہوم سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی چھتری میں مختلف عبادات کو چھتری کی ہر کڑی سے منسلک کر کے ظاہر کیا گیا ہے۔ پھر ایک شعر میں معمولی سی ترمیم کر کے اقامت دین کی وجہ تسمیہ بیان ہوئی ہے۔ اقامت دین کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ عبادت ہو کہ عبادات، یہ ممکن ہی نہیں جب تک کہ توحید الہی پر ایمان نہ ہو، اور جس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا انتہائی ضروری ہے کہ کلمہ توحید ہی اقامت دین کی وہ بنیادی اکائی ہے جسے پھر چھتری کے مضبوط دستے کی شکل سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اقامت دین فریضۃ العین ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے کم سے کم سعی و کاوش اس سمت میں فوری عملی اقدام کے طور پر تو یہی ہو سکتی ہے کہ اس بات کو ایک بڑے پیمانے پر عام کیا جائے کہ اس چھتری کے پیغام تلے زیادہ سے زیادہ اہل ایمان کو لایا جائے۔ اس پیغام سے اگر آپ متفق ہیں اور اسے عام کرنے پر بھی آمادہ ہیں تو روز حشر عذر لنگ ہی سہی میں اور آپ بارگاہ الہی میں کچھ تو پیش کر سکیں